بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو ہیلتھ ہب 786۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے فالج یعنی برین سٹروک۔ فالج جسے برین اٹیک بھی کہا جاتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز دماغ کے کسی حصے میں خون کی فراہمی کو روکتی ہے، یا جب دماغ میں خون کی نالی پھٹ جاتی ہے اور خون شریان سے نکل کر دماغ کے اندر ارد گرد پھیل جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں دماغ کے حصے خراب ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ فالج دماغ کو دیر پا نقصان، طویل مدتی معذوری یا موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فالج کے دوران دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ دماغ ہمارے خیالات، جذبات اور زبان کا ذریعہ ہے۔ یہ ہماری تمام حرکات کو کنٹرول کرتا ہے اور ہماری یادوں کو محفوظ کرتا ہے۔ دماغ جسم کے بہت سے افعال کو کنٹرول کرتا ہے، مثلا نظام تنفس اور نظام ہاضمہ وغیرہ۔ دماغ کو مناسب طریقے سے کام کرنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ شریانیں دماغ کے تمام حصوں کو آکسیجن سے بھرپور خون فراہم کرتی ہیں۔ اگر خون کا بہاؤ رک جائے تو دماغ کے خلیے منٹوں میں مرنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں آکسیجن نہیں مل پاتی اور یہ کنڈیشن فالج کا سبب بنتی ہے۔ فالج کی اقسام۔ فالج کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 TIA ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک، نمبر 2 اسکیمک سٹروک، نمبر 3 ہیموریجک سٹروک۔ TIA یعنی ٹرانزینٹ اسکیمک سٹروک ایک عارضی اسکیمک سٹروک ہے جسے بعض اوقات منی سٹروک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فالج کی بڑی اقسام سے مختلف ہے کیونکہ اس صورت میں دماغ میں خون کا بہاؤ صرف تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے، عام طور پر 5 منٹ سے زیادہ نہیں رکتا۔ یہ فالج کے لیے ایک انتہائی علامت ہوتی ہے۔ نمبر 2 اسکیمک سٹروک۔ اسکیمک سٹروک یہ فالج کی بہت عام قسم ہے۔ زیادہ تر سٹروک اسکیمک سٹروک ہوتے ہیں۔ تقریباً 85% فالج اسکیمک سٹروک سے ہوتے ہیں۔ اسکیمک سٹروک اس وقت ہوتا ہے جب خون کے لوتھڑے یا دیگر ذرات دماغ میں خون کی نالیوں میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ پلاک نامی چربی کے ذخائر یا فیٹی ایسڈز خون کی نالیوں میں جمع ہو کر رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں، جس سے دماغ کو خون کی سپلائی رک جاتی ہے۔ اس سے دماغ کے سیلز تباہ ہو جاتے ہیں، جس سے جسم کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے، حتیٰ کہ سوچنے سمجھنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 ہیموریجک سٹروک۔ ہیموریجک سٹروک اس وقت ہوتا ہے جب دماغ کی شریان پھٹ کر خون باہر نکل آتا ہے۔ خارج ہونے والا خون دماغی خلیات پر بہت زیادہ دباؤ ڈالتا ہے جو انہیں نقصان پہنچاتا ہے۔ تقریباً 15% سٹروک ہیموریجک ہوتے ہیں۔ خارج ہونے والا خون دماغی خلیات پر بہت زیادہ دباؤ ڈالتا ہے جو انہیں نقصان پہنچاتا ہے۔ تقریباً 15% ہائی بلڈ پریشر اور اینیورزم۔ اینیورزم جو ایک شریان میں غبارے کی طرح کے بلجز بن جاتے ہیں جو پھیل سکتے ہیں اور پھٹ سکتے ہیں۔ یہ ایسی حالتوں کی مثالیں ہیں جو ہیموریجک فالج کا سبب بن سکتی ہے۔ ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک TIA یعنی عارضی اسکیمک حملہ، جسے منی سٹروک بھی کہا جاتا ہے، یہ مستقبل میں فالج ہونے کا ایک انتباہی اشارہ ہے۔ عارضی اسکیمک حملہ بڑے فالج کی طرح ایک طبی ہنگامی صورتحال ہے
اسے ہنگامی بنیادوں پر دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسکیمک سٹروک کی طرح خون کا رکنا اکثر TIA کا باعث بنتا ہے۔ 1/3 سے زیادہ لوگ جن کو عارضی اسکیمک حملہ ہو چکا ہو وہ اس کا علاج نہیں کرواتے۔ انہیں 1 سال کے اندر بڑا فالج ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 10% یا 15% لوگوں کو TIA کے حملے کے 3 ماہ کے اندر فالج کا بڑا حملہ ہوتا ہے۔ TIA کی تشخیص اور اس کا علاج بڑے فالج کے خطرے کو کم کر سکتا ہے۔ سٹروک سائنز اینڈ سمپٹمز یعنی فالج کی نشانیاں اور علامات۔ فالج کی علامات عام طور پر اچانک ظاہر ہوتی ہیں اور یہ علامات ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ فالج کی علامات کو جان کر اگر فوری کارروائی کی جائے اور فوری طبی امداد فراہم کر کے مریض کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ فالج کی کچھ ابتدائی علامات یہ ہیں: چہرے، بازو یا ٹانگ کا فالج یا بے حسی۔ چہرے، بازو یا ٹانگ میں اچانک بے حسی، کمزوری یا فالج پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ اکثر جسم کے صرف ایک طرف کو متاثر کرتا ہے۔ اپنے دونوں بازوؤں کو ایک ہی وقت میں اوپر کی طرف اٹھانے کی کوشش کریں۔ اگر ایک بازو گرنا شروع ہو جائے تو یہ فالج کا حملہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مسکرانے کی کوشش کریں تو منہ کا رخ ایک طرف کو گر سکتا ہے۔ ایک یا دونوں آنکھوں سے دیکھنے میں دشواری۔ آپ کی ایک یا دونوں آنکھوں کی نظر اچانک دھندلی یا سیاہ ہو سکتی ہے یا آپ کو کوئی بھی چیز دوہری نظر آ سکتی ہے۔ ہیڈ ایک یعنی سر درد۔ اچانک بغیر کسی وجہ کے سر درد ہونا جس کے ساتھ الٹی، چکر آنا یا بے ہوش ہو جانا فالج کے حملے کی نشانی ہے۔ واکنگ ڈیفیکلٹی یعنی چلنے میں دشواری۔ چلنے میں دشواری محسوس ہونا یا توازن کھو دینا، اچانک چکر آنا یا ہم آہنگی میں کمی ہونا۔ لیک آف انڈرسٹینڈنگ یعنی سوچنے سمجھنے میں دشواری۔ دوسروں کی بات کو سمجھنے اور بولنے میں دشواری ہونا یا یادداشت کا کمزور ہونا فالج کی علامات ہو سکتی ہیں۔ بیان کی گئی حالتوں میں کوئی ایک علامت بھی ظاہر ہونے پر اپنے ڈاکٹر سے فوری رابطہ قائم کریں تاکہ متاثرہ شخص کو فوری طبی مدد مل سکے۔